صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر الحمدللہ حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور مسائل کا حل قرآنی آیات، دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ الدین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے روحانی علاج کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور کس قسم کا روحانی علاج وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، مسئلہ نظر کمزور ہے، مہربانی کر کے روحانی علاج بتائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو حضور پہلا سوال جو سائل نے ہمیں بیان کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی نظر کافی کمزور ہے، تو نظر میں مزید تیزی ہو جائے، ان کی قوت بصارت مزید بڑھ جائے، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بتا دیجیے۔ قوت بصارت بڑھانے کے لیے عمل پیش خدمت ہے۔ 4 چیزیں آنکھوں کی تقویت کا باعث ہے۔ نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، اور نمبر 4 لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ، سب ضرور کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق سب گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے پیارا تھا۔ اور ایک وظیفہ بھی سن لیجئے کہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی تو 41 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی جو ہے آنکھوں کے اوپر لگائیں۔ انشاءاللہ سوجل یہ عمل کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ انشاءاللہ حل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یقیناً آپ نے اپنی قوت بصارت یا روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا کہ یا شکور 41 بار نا جی 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی آنکھوں پر لگائیں تو انشاءاللہ عزوجل آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ قبلہ رخ بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، تو کوشش کریں جب بھی آپ بیٹھیں تو قبلہ رخ بیٹھیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بھی آنکھوں کی بینائی مزید تیز ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا تقریباً عمر 6 سال، وہ آئے دن بیمار رہتا ہے، آپ برائے مہربانی اس کے لیے نا روحانی علاج عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 6 سالہ مدنی منع کو شفا عطا فرمائے۔
تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا 6 سال کا مدنی منا ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، تو ان کے حوالے سے کوئی روحانی علاج اگر ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ آپ کا جب بھی بچہ بیمار ہو یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا حاصل ہوگی۔ تو کیا یہ عمل بچے کو خود کرنا ہوگا؟ نہیں، والد صاحب جو ہے یہ عمل کر کے بچے کے اوپر دم کر لیں، یعنی نماز فجر مسجد میں ادا کریں، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے اور سنت کے درمیان 41 بار پڑھنا ہے، فرض و سنت کے درمیان 41 بار جی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے علاج کی طرف ہم آگے چلیں گے۔ پاؤں میں درد ہوتی ہے جو تقریباً 5-6 ماہ ہو گیا، روزہ سے شروع ہوئی ہے، تو میں بہت سی دوائیاں کھا چکا ہوں تو لیکن آرام نہیں آ رہا میرے پاؤں کو۔ ہاں جی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں جی۔ جی حضور، ان کے پاؤں میں درد، اور یہ مسئلہ ایسا ہے اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے، کسی کو گھٹنوں کا درد ہے، کسی کو جوڑوں کا درد ہے اور کسی کو پیروں کا درد ہے، اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے تاکہ ہمارے یہ اسلامی بھائی روحانی علاج پر عمل کریں تو ان کو بھی پیروں کے درد سے شفا مل جائے۔ جسمانی تکالیف سے نجات پانے کے لیے عمل، یعنی جسم کے اندر کہیں پہ بھی درد ہو تو تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، یہ دعا جو ہے 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل ان کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور جب ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے تو اس وقت دم کرنا ضروری نہیں، یہ دعا واپس سن لیں، اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے ان کی یہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یقیناً اپنے مسئلے کا روحانی علاج پتہ چل گیا ہوگا آپ کو، تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ ہم آئیے ہم آپ کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ کو مجھے سائے کا مطلب اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور اس سے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آئیے میں آپ کو ایسا روحانی علاج کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کیجیے تو انشاءاللہ عز و جل سائے کا جو مسئلہ ہے اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ بہت ہی آسان روحانی علاج ہے یہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 306 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گی۔ تو اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہو یا عملیات ہو چکے ہوں تو وہ شخص بیری کے ساتھ سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان کوٹ کر پانی میں ملا لیں، پھر ایک بار آیت الکرسی شریف اور 4 کل پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 گھونٹ اس میں سے پی لیں اور بقیہ سے پھر وہ غسل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ جادو کے امراض سے محفوظ رہے گا اور عملیات سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور سائے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجیے اور ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 7 مرتبہ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جادو سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جادو سے، سائے سے، آفت سے محفوظ رکھے اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا مسئلہ اپنا بیان کر رہے ہیں۔ سر میں سیالکوٹ سے ہمایوں جوید بول رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے جو ہے نا مسئلے بہت زیادہ ہیں، بیماری بھی نہیں ختم ہوتی اور میرا قرضہ بھی نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام بیماریاں دور فرمائے اور آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ تو جی حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں بیماری بھی رہتی ہے اور یہ بیچارے قرض دار بھی ہیں، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کا قرضہ بھی اتر جائے اور گھر سے ان کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں۔ یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم دلوائیں اور اول آخر اور بیچ کے اندر بھی چند بار درود پاک پڑھیں
اور پانی پر دم کر کے بوتل میں بھر لیں، اور گھر کے جو افراد ان کے بیمار ہیں ان کو اس بوتل سے پانی پلائیں، اور اس بوتل کے اندر جو ہے ضرورتاً مزید پانی ملاتے رہیں، کیسا ہی مرض، پریشانی یا مشکل ہو انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور انہوں نے قرض کے بارے میں کہا کہ ان کے اوپر قرض بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو ایک ایسا شخص جو بارے قرض تلے دبا ہوا تھا ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور آج کل میں بہت پریشان ہوں، گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، قرض دار بہت ہو گیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ اس دعا کو پڑھو، وہ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 11 بار پڑھے اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھے، اول آخر جو ہے دروشی پڑھے، انشاءاللہ یہ عمل کرے گا تو اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ اور اسی دعا کی نسبت کے بارے میں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی فرمایا کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اس سے ادا کر دے گا، یعنی یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا قرض جو ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا روحانی علاج ہے یہ۔ تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پڑھنے سے پہلے اول آخر جو ہے درود پاک پڑھیں، اور صبح ہو شام جو ہے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو یقیناً آپ نے اپنا روحانی علاج پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرضہ بہت جلد اتر جائے گا۔ اور یہ دعا یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ مدنی منصورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو آپ مدنی منصورہ بھی حاصل فرما لیجیے اور اس میں سے اگر چاہیں تو یہ دعا یاد بھی کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں ملیں گی۔ اور آپ جس مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھیں گے، اب چونکہ آپ کا مسئلہ ہے کہ قرضہ اتر جائے، تو اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے صبح و شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، یعنی چل نہیں سکتا، مہمانی سما کے کوئی روحانی راز بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، تاکہ بہت آزمائش ہے۔ یقیناً اس بیماری کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، جس کے پاس پاؤں کی نعمت نہ ہو، اسی کو ہی احساس ہو سکتا ہے کہ کتنی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہی شافی الامراض ہے، یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی مرض یہ لا علاج نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ڈاکٹروں کے اس قول کی بھی تردید ہو گئی کہ کینسر یا فلاں بیماری یہ لا علاج ہے۔ یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کی دوا نہ ہو۔ تو ایسا روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں اور آپ کے بھائی بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھائی کو بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے بعد فیضان درود میں ایک درود پاک لکھا ہوا ہے، جس درود پاک کا نام ہی درود شفاء امراض ہے۔ وہ درود پاک بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک باوضو مریض کو کاغذ پر لکھ کر دیں۔ اب چونکہ آپ کے بھائی بیمار ہیں
پاؤں سے معذور ہیں، تو یہ درود پاک اپنے بھائی کو باوضو کسی سادے کاغذ پر لکھ کر دیں اور پانی میں بھگو کر، پانی میں ڈال کر وہ پانی آپ اپنے بھائی کو پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے اور آپ کے بھائی کو اس مرض سے بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ تو پابندی کے ساتھ تا حصول شفا اس روحانی علاج پر عمل کیجیے، آپ کے بھائی کو انشاءاللہ بہت جلد صحتیابی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کو 4 سال سے فالج ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ، ہمارے اسلامی بھائی کی والدہ کو 4 سال سے فالج کا مرض ہے، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے کہ ان کی والدہ کو شفا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ فالج کے مریض کو سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها مکمل لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائیں، یعنی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر یہ دعا سورت لکھیں اور دھو کر جو ہے اسے پلائیں۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہی سورت جو ہے لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دیں اور مریض جو ہے اس پر دیکھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے اسے صحت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو بھی صحتیابی نصیب فرمائے۔ تو یقیناً آپ کو روحانی علاج پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن پاک میں کیسی برکتیں ہیں، کہ قرآن پاک میں شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں لکھ کر مریض کو پلا دی جائیں تو مریض بھی صحتیاب ہو جاتا ہے، بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو جو روحانی علاج بیان کیا گیا، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا، اسی طریقے کے مطابق اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی والدہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں، اپنی والدہ کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ اور آپ کو میں ایک مدنی مشورہ بھی پیش کرتا چلوں کہ آپ اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعائیں خیر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا کیجیے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسی حیرت انگیز طور پر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی اور آپ کی والدہ بھی انشاءاللہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنی والدہ کی دعا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں مانگیے کہ الحمدللہ بہت ساری ایسی مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کا گھر کا کوئی فرد بیمار تھا، کسی کا بھائی بیمار تھا، کسی کی والدہ بیمار تھی، تو کسی کا والد بیمار تھا، تو انہوں نے اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کیا کہ میں مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے دعائیں کروں گا، تو الحمدللہ عز و جل ان کو برکتیں بھی ملتی ہیں اور ان کو یہ مدنی بہاریں بھی ملتی ہیں کہ الحمدللہ ان کے بیمار بھی صحتیاب ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کے لیے دعا کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی والدہ کو بھی شفا نصیب ہو جائے گی۔ آئیے ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ محمد عرفان اطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ میرے بڑے بھائی محمد شوکت اور میری سسٹر ہیں، وہ ان کے جسم میں دردیں پڑتی ہیں، کافی شدت کے ساتھ، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، تو ان کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ تو ایسا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجیے کہ جسم کے کسی بھی عضو میں درد ہو تو سورۃ الحشر کی یہ آیت آپ سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تو یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کے مقام پر مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوگا تو انشاءاللہ اس روحانی علاج کی برکت سے وہ درد جاتا رہے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ لڑکے پڑھتے ہیں جلسے میں، تو حافظے میں طرح سے پوچھنا، تو حافظہ ان کا کمزور ہے تو پوچھنا کوئی علاج؟ جی حضور، انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ حافظہ کمزور ہے ان کے شہزادے کا، اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ عز و جل ان کے شہزادے کو باعمل حافظ قرآن بنائے۔ ان کے لیے ایک عمل
کہ رات کو سوتے وقت 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دم کریں، اور ایک گری جو ہے اسی وقت اور ایک صبح نہار میں اور ایک دوپہر کے وقت جو ہے اپنے بچے کو کھلائیں۔ اس کے علاوہ حفظ کرنے والے مدنی منوں یا مدنی منیوں کو چاہیے کہ اپنا سبق یاد کرنے سے قبل یہ دعا پڑھیں، اور دعا کے اول آخر جو ہے درود شریف پڑھیں، دعا جو ہے سنیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے سبق یاد کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے ان کا سبق جو ہے یاد ہو جائے گا۔ اور ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے سے سچی توبہ کر لے، اور اپنے بچوں کو بھی روکے کہ اس سے بھی حافظہ جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے اور ان گناہوں سے باز نہیں آتے تو پھر اس عمل کی اجازت نہیں کہ حافظہ درست ہونے کی امید نہیں، نیز اسیان سے نسیان ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے سے بھول جانے کی عادت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لہذا بے نمازیوں، حرام روزی کمانے اور کھانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، داڑھی منڈوانے والوں اور اپنے اولاد کو دین کے کام سے اور سنتوں سے روکنے والوں کا حافظہ درست ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگلے قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابو کا علاج کرایا، منہ میں ان کو نا داڑھ میں کینسر ہوا تھا، اور ہم لاہور سے سرجری 2 مرتبہ کروا چکے ہیں۔ پہلی دفعہ کروایا تھا مکمل آئی، دوبارہ پھر کینسر ہو گیا تھا، تو بھی وہ کھا پی نہیں ٹھیک طریقے سے سکتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہی روحانی علاج ہو جس کی وجہ سے ہمیں افاقہ ہو جائے۔ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم سب گھر والے، گلا بھی بند ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے والد کی صحتیابی کے لیے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی تنصورہ کے بعد فیضان تلاوت میں سورہ یاسین کی بے شمار برکتیں لکھی ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست برکت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کا نام معمہ ہے تورات شریف میں، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعات القاضیہ بھی ہے، یعنی سورہ یاسین کا ایک نام مدافعات القاضیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا، یعنی جس نے سورہ یاسین کو لکھا پھر اسے پیا، تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کا یہ حصہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ جس نے سورہ یاسین کو لکھا پھر اسے پیا، تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، کسی بھی جان لیوا مرض میں مبتلا مریض کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ سورہ یاسین کو لکھے اور اسے پی لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ بھی اپنے والد صاحب کے لیے طبیبوں کے طبیب حبیب لبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس روحانی علاج پر عمل فرما لیجیے، اور اس کا طریقہ کار بھی آپ سماعت فرما لیجیے کہ سورہ یاسین کو لکھنا کس طرح ہے۔ کسی بھی زعفران یا پوائنٹر وغیرہ سے ایک بڑے سے تشت میں، یعنی ایک بڑا سا تھال لے کر کسی زعفران سے یا کسی پوائنٹر وغیرہ سے اس تشت میں، اس بڑے سے تھال میں سورہ یاسین کو لکھیں، اور لکھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ باوضو سورہ یاسین کو لکھیں، اور اس میں جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں
دائرے والے حروف کے تمام دائرے کھلے ہوئے رکھنے. جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں تو بسم اللہ میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہاں ہے یہ اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. اسی طرح الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. اسی طرح الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھنا ہے. تو تمام دائرے والے حروف کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں. تو کسی تھال یا تشت میں باوضو ہو کر یہ اسی طریقہ کار کے مطابق سورہ یاسین شریف مکمل لکھ کر آپ اپنے والد صاحب کو پلا دیجیے اس کا پانی, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد کو بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں اور آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہوں تو وہاں پر بھی آپ رابطہ فرمائیے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد کو شفا نصیب ہوگی. اور تعویذات اطاریہ کے بستے پر جا کر وہاں پر اپنے والد صاحب کے لیے پلیٹو والا کورس کروا لیجیے, کارڈ کا عمل بھی لازمی کروا لیجیے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ 2-3 روحانی علاج اور عملیات ایک ساتھ ہوں گے تو بہت جلد آپ کے والد کو شفا نصیب ہو جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے, بیماریوں, تنگ دستیوں, گھریلو ناچاکیوں, قرضداریوں سے نجات بخشے اور ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.